اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترجمہ کریں گے پہلے پارے کے پہلے ربع کا اور اس کا مختصر خلاصہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان کا جو راہ راست سے بھٹکے ہیں۔ یہ صورت پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور یہ صورت مدنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم سب زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ آخر اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آداب دعا سکھلائی ہے، یعنی اس کا آغاز آداب دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توضیح سکھائی کہ کیا مانگا جائے اور استحقاق کہ صرف تجھ ہی سے اے اللہ مجھے مانگنا ہے، اور اصل دعا کیا؟ صراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ ایسی دعا ہے جو ہمیں دن میں کئی بار مانگنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو قرآن عظیم، ام الکتاب، ام القرآن فرمایا ہے، مطلب کہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ علماء تفسیر نے قرآن کو جن 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے، وہ پانچوں اقسام کے مضامین اس ایک چھوٹی سی صورت میں موجود ہیں۔ پہلی قسم تذکیر بِآلاء اللہ ہے، اور دوسری تذکیر بِایام اللہ، تیسری تذکیر بالموت اور وما بعدہ، علم الاحکام، علم المخاصمہ۔ سمجھیے ذرا اس صورت کی پہلی 3 آیات میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسری بار الرحمن الرحیم تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ اور رحمت کی وسعت کا ذکر ہے، اور یہ تذکیر بِآلاء اللہ ہے۔ اور چوتھی آیت مالک یوم الدین، تذکیر بالموت کے ذیل میں ہے، اور 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، علم الاحکام کا نچوڑ ہے، اور 6ٹھی آیت اللہ تعالیٰ سے دعا اور تعلق باللہ سے پر مشتمل ہے، اور یہ علم الاحکام کے ذیل میں آتی ہے۔ اور 7ویں آیت میں تذکیر بِایام اللہ بھی ہے اور علم المخاصمہ بھی۔ اس لحاظ سے یہ سورہ فی الواقعہ قرآن کی اجمالی فہرست ہے، اور اس ساری صورت کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یعنی انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ اس طرح قرآن پاک کو جن 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ پانچوں اقسام اور پانچوں مضمون اس چھوٹی سی صورت میں موجود ہیں۔ پھر آگے آتی ہے سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ سیدھی راہ مانگنے کے جواب میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ مدنی صورت ہے اور سورۃ فاتحہ کا جواب ہے۔ اس ربع میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہوا ہے، متقی، کافر اور منافق۔ پہلی آیت سے لے کر 5 آیات تک متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ لوگ متقی ہیں۔ اور پھر کافر کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کون سے لوگ کافر ہیں۔ کافر وہ ہیں جو مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ پھر منافقین کا ذکر آتا ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جا کے مسلمان بنتے ہیں، کافروں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں۔ جہاں آسانی ملتی ہے وہاں چل پڑتے ہیں، جہاں مشکلات نظر آتی ہے وہاں سے یہ ہٹ جاتے ہیں، کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنائی نہ دے، آنکھوں سے اندھے رہتے ہیں، حق بات کو دیکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ منافق ہیں، 2 رنگی ہیں اور سازشیں کرنے والے ہیں۔ تو آئیے اب ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور اس چیز سے جو ہم نے انہیں رزق دیا،
اور اسے خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون یہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلی بات متقین کے بارے میں ہو رہی ہے کہ متقین کون لوگ ہیں، ان کے اندر یہ صفات 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کافروں کا بیان کر رہے ہیں، کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کافروں کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بار بار اللہ تعالیٰ کے احکام کا جب بار بار یہ انکار کرتے ہیں تو یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بار بار جھٹلا رہے ہیں، بار بار انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں، ان کے کانوں، دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر پردے ڈال دیے، ان پر کوئی حق بات اثر نہیں کرتی، نہ دل پر، نہ کانوں پر، نہ آنکھوں پہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، والذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یہ نفاق کی ان کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے اس کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا، ولہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب۔ بیماری زیادہ کرنے سے کیا مراد کہ ان کے اندر مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے اچھے حالات دیکھ کر ان کے اندر جو غصہ اور منافقت کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا نہ فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما اس باعث کے نہیں، نحن ہم مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون یہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یہاں لوگوں سے مراد اہل ایمان ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن السفہاء بے وقوف ایمان لائے، ایمان والوں کو جو لوگ منافق لوگ بے وقوف کہتے ہیں، الا خبردار انہم بے شک وہ، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ نہیں جانتے، ولیکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، وہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا جب علیحدہ ہوتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جا کے کافروں کے ساتھ ہو جاتے، مسلمانوں کے ساتھ جا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، انما اس باعث کے نہیں، وہ کہتے ہیں قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما اس باعث کے نہیں، نحن ہم مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں، یامہون حیران پھرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کو ڈھیل دی ہے، اللہ آخرت میں ان کو پکڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کا یہی ان سے مذاق ہے۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں،
نشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدا بدلے ہدایت کے، دنیا اپنی کمانی شروع کر دی، آخرت کو چھوڑ دیا، فما ربحت، پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما ہم مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، جیسے مثال اس شخص کی، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کے آئے، انہوں نے روشنی کی، ہر چیز روشن ہو گئی، فلما اضاءت، جب روشن ہو گیا، ما حولہ، جو ان کا ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کے نور کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ کہ جب ان کے سامنے ہر چیز عیاں ہو گئی، روشن ہو گئی کہ دین اسلام میں یہاں آسانیاں ہیں، یہاں مشکلات ہیں، یہ حق بات ہے، یہ نہ حق بات ہے، جب ہر چیز کو انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے منافقت کی، اور منافقت کے بل بوتے انہوں نے اسلام کو، دین کو چھوڑ دیا۔ سمم، بہرے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمم، بہرے ہیں، بکمم، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ واپس لوٹ کر نہیں آنے والے۔ او کصیب من السماء، یا مانند بارش کی آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرا ہے، ورعد، کڑک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی دوسری مثال بیان کر رہے ہیں منافقین کی۔ او کصیب من السماء، یا مانند بارش کی آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرا ہے، ورعد، کڑک ہے، وبرق، بجلی ہے، یا جالونا، کرتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواع، کی کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اللہ تعالیٰ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ منافقین کی دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس میں کڑک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، تو یہ ڈر کے مارے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی دین اسلام میں جب آتے ہیں، جب ان کو آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ڈر کے مارے ہٹ جاتے ہیں، جب آسانیاں نظر آتی ہیں تو داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، آنکھوں کو، کلما، جب کبھی، اضاء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، لے جائے ان کی کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو سلب کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار، متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشاً، فرش، والسماء، آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، اور نکالے بھی اس سے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے معبود، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، فاتو، تو لے آؤ، بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وادعو، اور لے آؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو تم پھر ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، ڈرو، نارا، اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِینَ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے جنات ہیں، تاجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے اس سے، من ثمرۃ، ان پھلوں سے، رزقا، رزق، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہم دیے گئے، من قبل، پہلے سے، وأوتوا بہ متشابہا، وہ اس سے ملتا جلتا دیے جائیں گے، ولہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی، وما فوقہا، یا اس سے بڑی چیز،
فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ یہ حق بات ہے، من ربهم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، یقولون کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا اس مثال کو بیان کرنے کا، کہ اللہ تو اتنی بلند شان والا ہے اور یہ حقیق سی چیزوں کی مثال بیان کر رہا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، کوئی ہدایت حاصل کر لیتے ہیں مثالوں سے اور کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، وما یضل نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ مضبوطی کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا، ان یوصلا کہ ملائیں، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون گھاٹا پانے والے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ اور تم مردہ تھے، فاحیاکم تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہو۔ هو الذی وہ ذات خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کچھ جو زمین میں ہے، ثم استوی پھر ارادہ کیا الی السماء یا آسمان کی طرف، فسواہن پس ان کو برابر کیا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، ثم وہو وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ جب کہا ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، انی جاعل فی الارض بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں، خلیفتاً خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم نسبح بحمدک ہم جو ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرنے والے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں بہت جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء اور سیکھ لیے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال کہا انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا جو مگر جو تو ہمیں سکھلائے، انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ قال کہا یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم ان کو خبر دو، باسمائہم ان ناموں کی، فلما انباہم جب ان کو خبر دی، باسمائہم ان ناموں کی، قال کہا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی علم بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کو اور زمین کو، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے، کیونکہ ان کو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں آئے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کے لیے سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے تسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے انکار کیا، ابا انکار کیا، ان ابا واستکبر وکان من الکافرین اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم مسکن رہ، انتا تو وزوجک اور تیری بیوی جنت میں، وکلا اور کھا منہا اس سے راغدن کھلا، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو کھلا کھاؤ، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے الظالمین ظالموں میں سے، فازلہم الشیطان آخر ان کو پسلایا شیطان نے، انہا اس سے یعنی جنت سے وہ دانہ کھلانے کی کوشش کی، پسلانے کی کوشش کی، فاخرجہما نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس چیز سے کانا فیہ جس میں وہ تھے، وقلنا اور ہم نے کہا نہبتوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض بعض تمہارا بعض کے لیے عدو دشمن ہے، ولکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک، ایک مقرر وقت تک۔ فتلقى آدم من ربہ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
نہایت رحم والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا نحبتو اتر جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، لذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی، وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ جنت دینا، اور انسانوں سے جو وعدہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، وإیایا فرحبون اور مجھی سے ڈرو، وآمنوا ایمان لاؤ، بما اس چیز کے ساتھ انزلت جو میں نے اتاری نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ تم ہی اس کے پہلے کافر نہ بن جانا، تم ہی اس کا پہلے انکار نہ کر بیٹھنا، ولا تشترو اور نہ تم خریدو نہ تم بیچو بآیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون اور مجھی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتامرون الناس تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اور تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں کرتے، واستعینوا مدد حاصل کرو بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وانہا بے شک یہ لکبیرۃ اگرچہ بہت بڑی ہے، الا علی الخاشعین مگر ڈرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے، البتہ جو نہیں پڑھتے ان پر بھاری ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ یظنون جو گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم بے شک وہ الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، لذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، یلتی انعمت جو انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، میری اس نعمتوں کو یاد کرو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام امتوں پر، پہلی امتوں پر ان کو فضیلت دی تھی، انہوں نے اللہ کے احکام نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت امت محمدیہ کو دے دی، اور آگے انشاءاللہ دوسرا ربع دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تیار ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔